آداب۔ دکن میں مرثیے کی روایت اور اس کے ممتاز اور نمایاں شعراء کا بیان ابھی آپ نے سنا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ بھی کئی ایک بادشاہ تھے جنہوں نے مرثیے لکھے، شاعر تھے بادشاہ، اور دربار میں جو درباری شعراء تھے اور دربار سے باہر بھی جو شعراء تھے۔ وہ دور تو ایسا تھا کہ جو باہر شعراء تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے دربار سے منسلک تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر مرثیے لکھے، اور اشرف بیابانی کی جو نوسرہار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مختلف طرح کی تبدیلیاں وہاں پر آپ نے محسوس کی ہوں گی۔ شمالی ہند کی طرف جب ہم رخ کرتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عزاداری کا رواج اس طرح سے نہیں تھا جیسا کہ دکن میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اورنگزیب کے زمانے میں بھی یہاں پر یعنی کہ شمالی ہند میں آپ عزاداری کو دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو جوش و خروش اور جو سرگرمی بوجوہ دکن میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اس کا یہاں پر فقدان ہے۔ اس زمانے میں روشن علی کربلائی مرثیوں کے لیے مشہور ہوئے۔ روضۃ الشہداء کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اسی کے انداز پر انہوں نے عاشور نامہ نظم یہ قلم بند کی، یہ جو مرثیہ ہے وہ قلم بند کیا۔ 1657 میں یہ عاشور نامہ انہوں نے لکھا تھا۔ ان کے بعد اسماعیل امروہوی کا مرثیہ تولد نامہ، وفات نامہ بی بی فاطمہ منظر عام پر آیا۔ 18ویں صدی کے نصف اول میں شعراء کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے جس نے مرثیے لکھے ہیں۔ فائز ہیں، شاہ حاتم ہیں، قائم دہلوی ہیں، میر سعادت علی امروہوی ہیں، یک رنگ ہیں، حزیں ہیں، غمگین، مسکین، امانی اور ظہور قابل ذکر ہے۔ یعنی 28 صدی کے نصف اول میں جو شعراء ہیں بڑی تعداد میں ہے، لیکن یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جن کا ابھی میں نے نام لیا۔ فضل علی فضل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کربل کتھا لکھ کر کے انہوں نے شہرت پائی۔ اس کی خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نثر میں جو کربلائی مرثیے تحریر ہوئے ہیں ان میں کربل کتھا کو بنیاد کے پتھر کی حیثیت حاصل ہے۔ سکندر کے مرثیوں کی مقبولیت کا بھی زمانہ یہی ہے، یعنی فضل علی فضل کی جو کربل کتھا ہے نثری، اسی وہی دور ہے۔ یہ دور جس میں ان شعراء نے مرثیے لکھے ہیں کچھ اعتبارات سے کچھ اہم ٹھہرتا ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اب جو واقعات کربلا بیان ہو رہے ہیں ان کے بیان میں پھیلاؤ ملتا ہے۔ تو یہ پھیلاؤ آتا کیسے ہے؟ یہ آتا ہے تخیل کی، جب آپ جولانی دکھلاتے ہیں، چیزوں کو جزیات کے ساتھ بیان کرنے کا یہ دور شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس دور میں جب شمال میں ہم آتے ہیں، اس دور میں جن شعراء کا میں نے نام لیا وہاں پر یہ دور شروع ہو چکا ہے کہ واقعات کربلا کو ذرا وسعت کے ساتھ بیان کرنے کا، ذرا تخیل کی آمیزش کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری بات اس دور میں یہ ہوئی کہ مرثیوں کی پیشکش کا انداز بھی بدلا۔ اب انداز بیان کو بھی دھیرے دھیرے اہمیت حاصل ہونے لگی۔ پہلے کیا تھا؟ دکن میں آپ نے دیکھ لیا کہ سود و گداز پیدا کرنا، نالہ و شیون اور ماتم اور غم کی کیفیت پیدا کرنا، حضرت امام حسین کی شہادت پر رونا، یہ کار ثواب تھا، اور سامعین کے اندر اس کے جذبے کو ابھارنا یہ کار ثواب تھا، اور اسے عقیدت کے ساتھ شعراء کرتے تھے اور اسی لحاظ سے اشعار نظم کیا کرتے تھے۔ اب ان باتوں میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو رہی ہے۔ وہ مرکز تو ہے، یعنی غم پیدا کرنا، فوکس تو ہے، وہ چیز فوکس میں ہے شعراء کے کہ وہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اب اس میں ایڈ ہو رہی ہیں، اب اس میں جڑ رہی تھیں۔ کچھ چیزیں کیا تھیں کہ اب واقعات کربلا کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں ذرا سا اپنے وسعت کو، اپنی تخیل کی آمیزش اس میں کر رہے ہیں، تخیل کے ساتھ اس میں جزیات کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو مرثیے کی پیشکش ہے اس کا انداز ہی بدل رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا فنی محاسن سے اس سے سجا رہے ہیں۔
شمالی ہند کے اس عہد میں مرثیے کی ترقی کے لیے مسکین، سکندر، گدا، سودا اور میر کا خاص تعاون رہا ہے، یعنی مرثیے کو ترقی دینے میں ان شعراء کا خاص ہاتھ رہا ہے۔ یہی دور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیوں میں رزمی عناصر، قدرتی مناظر اور رخصت کے موضوعات کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ سودا کو ان شعراء میں ایک طرح سے خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے کربلائی مرثیے پر باقاعدہ تنقید کی شروعات کی، اور مرثیے کے ادبی پہلو پر دھیان رکھیے گا، بہت مارکی کی بات ہے کہ ادبی پہلو پر سودا نے وہاں پر دھیان دینا شروع کیا ہے۔ میر حسن اور میر حیدری کا بھی نام اسی دور سے منسلک ہے۔ حیدری کے گل مغفرت جو ان کا مرثیہ ہے اس کو کافی شہرت ملی۔ تو دکن میں جس طرح سے مختلف حیاتوں میں مرثیے لکھے گئے، شمالی ہند میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف حیاتوں میں مرثیے لکھے گئے، لیکن جب مرثیے نے لکھنؤ کا رخ کیا تو اس میں اور بھی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، موضوعات اور بھی پھیلے، جزیات کا، باریکیوں کا اور بھی بیان وہاں پر ہوا، اور مرثیے کے لیے مسدس کی حیات کو کافی شہرت ملی، یعنی ایک طرح سے مسدس کی حیات رائج ہو گئی، ایک انکہے طور پر مسدس مرثیے کی حیات شمار ہو گئی۔ تو دبستان دہلی کا جو دبستان لکھنؤ کا جو اول دور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ احسان، افسردہ اور گدا جیسے شعراء میں یہاں کربلائی مرثیہ ترقی کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ حیدری اور سکندر بھی چل رہے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر شعراء وہی ہیں جو دلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ پہنچے ہیں، یعنی احسان، افسردہ، گدا، حیدری اور سکندر۔ ان شعراء کے بعد لکھنؤ کا جو دور شروع ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے یہ وہ شعراء تھے، ان میں سے کئی شعراء تو دہلی سے گئے تھے لکھنؤ، تو یہ ایک طرح سے ابتدائی دور تھا لکھنؤ کا۔ اس دور کے بعد 4 بڑے اور ممتاز شعراء نظر آتے ہیں مرثیے کے، یعنی کہ فصیح، دلگیر، ضمیر اور خلیق۔ ان چاروں شعراء کی مرثیے کو عطا یہ ہے کہ انہوں نے اسے صنف کا درجہ دلا دیا۔ میر خلیق میر حسن کے بیٹے تھے، میر حسن وہی سحر البیان والے ان کے بیٹے تھے، پہلے اپنے والد سے اصلاح لیتے رہے میر خلیق، بعد میں مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ ان کے تمام مرثیے آپ دیکھیں کہ مسدس کی حیات میں ہیں۔ میر مظفر حسین ضمیر بھی مصحفی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے مرثیوں میں علمیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو نئے نئے انداز سے پیش کرنے کا انداز اپنایا، میدان جنگ کا نقشہ بھی بہت خوبی سے پیش کیا۔ دلگیر کے ہاں بھی انوکھی چیز ملتی ہے، انہوں نے مرثیوں میں جدتیں پیدا کرنے کی طرف اپنا رجحان برقرار رکھا، اسی لیے ان کے مرثیے لیگ سے ہٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، منفرد معلوم ہوتے ہیں۔ عام انداز کے جو مرثیے تھے ان سے انہوں نے ہٹ کر کے مرثیے کہے تھے۔ دلگیر نے اپنے مرثیوں میں انہوں نے سماجی زندگی کے آداب بھی ملحوظ رکھے، ساتھ ہی ساتھ رسوم و روایات اور خیالات کی صفائی کو صاف طور پر پیش کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دہلی میں مرثیوں کے موضوعات میں تبدیلی آئی تھی، لیکن لکھنؤ جاتے ہیں تو مرثیے نے موضوعات میں خوب ترقی کی۔ یہاں موضوعات میں وسعت کے ساتھ ساتھ اب تک مرثیوں کے لیے جو مختلف حیاتیں مروج رہی ہیں، اب خاص طور پر ان کے لیے مسدس کی حیات استعمال ہونے لگی۔ یہ حیات کی سطح پر آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی ہے۔ تبدیلی ان معنوں میں نہیں کہ وہ اس سے وہ مرثیے کے لیے مرثیے کی شناخت کا وہ مسئلہ ہو گیا ہے مسدس، ایسا نہیں تھا، لیکن وہ مقبول تھی۔ جس طرح سے مثنوی کے لیے کچھ بحریں مخصوص ہیں، کچھ بحریں مقبول ہیں، ایسا نہیں کہ دوسری بحروں میں شعراء نے مثنوی نہیں لکھی، لیکن مقبولیت کی بات ہے، شہرت کی بات ہے۔ اسی طرح سے مسدس کی حیات لکھنؤ، شمالی ہند میں جو لکھنؤ کا دبستان ہے، وہاں پر جا کر کے اس نے ایک کہنا چاہیے کہ مرثیے کی ایک طرح سے اس کی سب سے مقبول حیات مانی گئی۔ تو ابتدائی جو دور تھا اس میں احسان، افسردہ،
گدا کے ساتھ حیدری اور سکندر کے نام قابل ذکر ہیں. یہ نامساعد حالات کی وجہ سے دہلی سے کوچ کر کے لکھنؤ چلے گئے تھے. تو یہ ایک طرح سے ابتدائی دور تھا لکھنؤ کا. لیکن دلگیر، فصیح، ضمیر اور خلیق سے جو دور شروع ہوا ہے لکھنؤ کا، دبستان لکھنؤ کا، اسے ہم اساتذہ کا دور کہہ سکتے ہیں. اور ماہرین نے اس دور کو مرثیے کے تعمیری دور سے بھی کو تعبیر کیا ہے. تعمیری دور کو کیوں کہا اس کو؟ اس کی خاص وجوہات ہیں کہ کربلائی مرثیے کا ایک ڈھانچہ اس عہد میں تیار ہوا ہے اور اس میں کئی سطحوں پر ہم تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں. یعنی یہ جو دور ہے فصیح، دلگیر، ضمیر اور خلیق کا، اس میں کیا کیا باتیں خاص تھیں؟ ایک بات یہ تھی کہ عزاداری میں خشوع و خضوع اور انہماک سے مرثیے میں وسعت پیدا ہوئی ہے. یعنی کہ عزاداری بھی بہت اہتمام سے، جیسے کہ دکن میں جو اہتمام اور جوش و خروش اور سرگرمی ہوا کرتی تھی، اس سے آپ دو بالا ہی سمجھیے. یہاں پر اس سے اس کا اور رنگ یہاں پر دوآشا ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ پیش آتی ہے اس تعمیری دور میں کہ پہلے کے مقابلے میں اب طویل مرثیے لکھے جانے لگے. دکن میں آپ نے یہ پورا محسوس کیا ہوگا کہ دکن میں مختصر مرثیے لکھے جا رہے تھے. شمالی ہند میں خاص طور سے جو دبستان لکھنؤ ہے اس میں مرثیے طویل لکھے جا رہے ہیں. تیسری چیز جو بہت اہم ہے اس تعمیری دور کی، وہ یہ کہ مذاق زمانہ کے اعتبار سے بیان میں ادبی محاسن اور فنی تدابیر کا اہتمام کیا جانے لگا ہے. کہ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ مختلف ادبی محاسن کو اس میں بیان کر کے، آداب کو ملحوظ رکھ کر کے، تشبیہات، استعارات کا بیان کر کے، رعایتوں کا اہتمام کر کے، اس یعنی کہ جو لکھنؤ کا جو مزاج ہے، یعنی کہ مقفع و مسجع عبارت کی طرف جو ان کا رجحان ہے، یعنی فسانہ عجائب جسے ہم کہتے ہیں، کہ فسانہ عجائب کے بعد جو دوسرا موڑ تھا گلزار نسیم کا تھا، تو اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو دبستان لکھنؤ کا مزاج ہے زبان کو لے کر کے، ان محاسن کو ایک طرح سے یہاں پر اب اس کی ایک طرح سے بنیاد پڑتی جا رہی ہے اور ایک طرح سے ان چیزوں کو اس میں بڑھتا جا رہا ہے. چوتھی چیز اس تعمیری دور کی جس میں دلگیر، فصیح، خلیق شامل ہیں، ان کے دور کی کہ واقعات کے بیان، منظر کشی اور مضمون آفرینی میں اس بات پر شعراء توجہ دے رہے ہیں کہ واقعات کی کڑیاں آپس میں جڑی رہیں، آپس میں مربوط رہیں. اور پانچویں چیز جو اس دور کی خاص ہے وہ یہ کہ کربلائی مرثیے کے اجزاء ترکیبی، یعنی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور ماتم بین، یہ جو اجزاء ہیں 8 اجزاء ترکیبی، جن کے اوپر ایک پورا خصوصی خاص لیکچر ہو چکا ہے اور اس کی مثالیں بھی پیش کی جا چکی ہیں. آپ اس لیکچر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو اس تعمیری دور میں یہ جو اجزاء ہیں کربلائی مرثیے کی، یہ ایک طرح سے طے پائے ہیں. اس تعمیری دور میں شمالی ہند میں ان 4 اہم شعراء کے علاوہ اور بھی شعراء تھے جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور مرثیے کو ایک بلندی عطا کی ہے. ان میں ان شعراء میں جو ان 4 ممتاز اور بڑے شعراء کے علاوہ نام ہیں، رند، مجذوب، قائم، میر غلام حسین، عظیم آبادی، راسخ عظیم آبادی اور جرأت لکھنوی وغیرہ شامل ہیں. غرض یہ مرثیے کا تعمیری دور ہی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیے کے باکمال شعراء منظر عام پر آتے ہیں اور مرثیے کو بام عروج تک لے جاتے ہیں. انیس و دبیر نے کربلائی مرثیوں کو انتہائی عروج پر پہنچایا. انہوں نے اس صنف کو ایسی وسعت اور ترقی دی کہ دوسری اصناف سخن اس سے کمتر نظر آنے لگی. انیس نے اس میں نو و نو کے مضامین کے لیے جگہ پیدا کی اور اس کا اتنا دائرہ پھیلا دیا کہ اس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلو سما گئے. انسانی برتاؤ ہو، جذباتی رد عمل ہو، انسان خوشی محسوس کرتا ہے، غم کا تجربہ کرتا ہے، بہادری ہے، زبان پر قدرت ہے اور احساسات کی کشمکش کو بیان کیا ہے انیس نے. ساتھ ہی جو نفسیاتی
رد عمل ہوتا ہے، اس کو بھی بہترین انداز میں میر نے پیش کیا ہے۔ تاثرات کے بیان میں میر انیس کو یہ طولہ حاصل ہے۔ انیس کے مرثیوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے واقعہ نگاری، مرثیہ نگاری، منظر کشی اور جذبات و احساسات کے مختلف پہلوؤں کی جس انداز میں ترجمانی کی ہے وہ کمال کی ہے۔ زبان کی آپ بات کریں تو بہترین الفاظ، نادر ترکیبیں اور ندرت و جدت سے بھرپور تشبیہات اور استعارات وہ عناصر ٹھہرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے مرثیے ممتاز قرار پاتے ہیں۔ زبان و بیان کے ساتھ ساتھ تخیل کی نادرہ کاری ان کے ہاں زبردست ہے۔ یہ جو ان کے ہاں تخیل کی نادرہ کاری ہے، جو تازہ کاری ہے، اس پر اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ جس طرح سے ان باتوں پر قادر ہے انیس، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کی نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ آخر والا شعر تو ضرب المثل ہے۔ جب بھی یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ جو ہے کہتے ہیں علم بیان کا یہ معاملہ ہے کہ اس میں تشبیہ، استعارہ بھی، مجاز مرسل بھی، کنایہ بھی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو، اگر مضمون ایک ہے تو اسے الگ الگ رنگ سے باندھو، تو یہ کب آئے گا؟ یہ فن، یہ ہنر، یہ سلیقہ یہ تب آتا ہے جب آپ کو بیان پر قدرت حاصل ہوتی ہے، زبان کے رموز و اسرار سے آپ واقف ہوتے ہیں اور آپ کا تخیل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک دوسری مثال آپ سامنے رکھیے، اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت امام حسین اور خانوادہ امام حسین کی اخلاقیات کیا تھیں، ایتھکس کیا تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں میر انیس کو سنیے کہ تم کون ہو، یعنی کہ مبارزہ جب وہ آمد یعنی کہ میدان جنگ میں جب جاتے ہیں تو وہاں ایک رجس کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ بہادر وہاں بتاتا ہے، وہ سپہ سالار بتاتا ہے کہ میں کیسا شجاع ہوں، میں کیسا بہادر ہوں، میں کس خاندان سے آتا ہوں، یہ ساری باتیں وہ اپنے رجس میں بیان کرتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ انیس حضرت امام حسین کی طرف سے بتاتے ہیں کہ تم کون ہو، حسین ہیں مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحرو بر۔ حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یا عمل ہے تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، یعنی پہل ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایتھکس ہے۔ میر انیس نے حضرت امام حسین کی جو اخلاقیات تھی وہاں پر اس کو ثابت کیا، اس کو بتایا کہ سبقت کسی پر ہم نہیں کرتے لڑائی میں، لڑائی ہماری طرف سے شروع نہیں ہوتی، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ تو یہ ان کا کمال تھا، اور اپنے کمال کی وجہ سے میر انیس تو ایسے شاعر ہیں کہ ان کو باقاعدہ انشاءاللہ ہم ان کا ایک الگ سے بھی لیکچر کریں گے کہ وہ بی اے ایم اے اور دونوں سطحوں پر آپ کو ان کے کام آئیں گے، یہ یو پی ایس سی کے ایگزام میں بھی اور نیٹ کے ایگزام میں بھی۔ میر انیس تو ایسے شاعر ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے اوپر خاص لیکچر کا اہتمام ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہی کے ساتھ میر انیس کے ساتھ ساتھ ایک باکمال شاعر اور تھے، اردو مرثیہ کو بام عروج پر پہنچانے میں بہت بڑا رول رہا ان کا، وہ مرزا دبیر ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ موازنہ انیس دبیر کو پڑھ کر ہم پر دبیر کے جو شاعرانہ امتیازات تھے اس طرح نہیں کھلتے جیسے کہ کھلنے چاہیے۔ موازنہ انیس دبیر نے ہمارے ایک طرح سے منٹل بلاک کا کام کیا ہے۔ موازنہ انیس دبیر آپ نے ایک بار پڑھ لی تو آپ دبیر کی طرف سے آپ کا من یوں ہی ذرا سا کم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ انیس کو اس طرح سے شبلی نے پیش کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انیس واقعتاً باکمال شاعر تھے، اور ان کا جو مرثیے ہیں آپ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ بلکہ زبان سیکھنی ہو، جذبات نگاری خاص طور سے ان کے ہاں انیس کے ہاں آپ دیکھیں۔ لیکن بہرحال مرزا دبیر کی میں بات کر رہا ہوں
کہ موازنے کے جواب میں بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ایک عام قاری کے لیے موازنے میں جو باتیں کہی گئیں ان کی اہمیت بالکل برقرار رہی۔ بہرحال اس کتاب سے ہمیں دبیر کا شاعرانہ پہلو، جیسا کہ میں نے بھی بتایا، اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک وقت تک دبیر کو ہی فوقیت حاصل تھی، بعد میں انیس کے ہاں شاعرانہ ہنرمندی پیدا ہوئی اور ان کے ہاں بیان کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ دبیر جس عہد کے پروردہ ہیں اس میں عربی و فارسی، شعر و ادب اور علم و فنون کی درس و تدریس کا چلن زیادہ ہے۔ مضمون کو انتہائی نزاکت خیالی کے ساتھ پیش کرنا اس زمانے کی کہنا چاہیے کہ جو آزمودہ بات ہے وہ ہے۔ نئی نسل کا ذوق سادگی کی طرف مائل ہو گیا۔ دبیر کے مرثیوں میں سادگی کی جگہ دقت پسندی، تخیل آرائی، مبالغہ، باریک تشبیہات و استعارات اور غیر معروف تلمیحات ملتی ہیں۔ تو مضمون آفرینی اپنی جگہ اپنے چند لوازم کے ساتھ دیکھنے کو ہمیں ان کے ہاں ملتی ہے۔ پیدا شعائے بحر کی مقراض جب ہوئی، پنہا درازی پر طاؤس شب ہوئی، اور قطع زلف لیلا زہرا لقب ہوئی، مجنو صفت قبائے سحر چاک جب ہوئی، فکر رفو تھی چرخے ہنر مند کے لیے، دن چار ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ ان کی تشبیہات و استعارات میں ہمیں تازہ کاری ملتی ہے، اور ان کے ہاں جو بیانیہ ہے وہ کمال کے درجے کا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں، جس کا عنوان ہے کہ دبیر کے مرثیوں میں بیانیہ، اس میں تفصیل سے دبیر کے ہاں بیانیہ کے رول کی وضاحت کی ہے، اور بہت سلیقے سے اس مضمون کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو دبیر کی جو امتیازات ہیں، دبیر کا جو کمال ہے وہ آپ پر واضح ہوگا۔ ان دو باکمال شعراء کے عہد میں جو اور اہم شعراء رہے ہیں جنہوں نے مرثیے لکھے، ان میں میر مونس، میر عشق، میر تعشق، مشیر، اشیر اور خطیر کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ذرا آگے اور بڑھیں تو منیر شکوہ آبادی، صفیر بلگرامی، شاد عظیم آبادی، مرزا اوج لکھنوی، فقیر حسین، عظیم محمد قدیر اور صفدر وغیرہ کے نام بھی آتے ہیں۔ انہوں نے شمالی ہند میں مرثیے کی روایت کو تر و تازہ رکھا۔ ان شعراء نے تشبیہات و استعارات کے ساتھ ساتھ رعایت لفظی اور خیال بندی کے ساتھ نئی فکر کو ترقی دی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے ساتھ ان کے معاصرین و مقلدین کا ایک بڑا حلقہ تھا، جس نے کربلائی مرثیوں کو ترقی کے اعلیٰ منزل تک لے جانے میں اہم کردار نبھائے۔ انیس کا خاندان بھی، جس میں انس، مونس، نفیس، سلیس اور وہی شامل تھے، دوسری طرف مرزا دبیر اور ان کے ماننے والوں کا گروہ تھا۔ منیر شکوہ آبادی تھے، صفیر بلگرامی تھے، شاد عظیم آبادی تھے، مرزا اوج لکھنوی، فقیر حسین، عظیم محمد منیر، یہ سارے شعراء تھے۔ اس کے بعد میر انیس کے بیٹے، ان کا گھرانہ جس میں متعدد شعراء تھے جنہوں نے اردو مرثیے کے گیسو سنوارے ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد دو طرح کے شعراء نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ میں وہ شعراء ہیں جو انیس کے ساتھ ہیں، اور ایک اصطلاح میں انہیں انیسیے کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو دبیر کے ساتھ ہے، جنہیں دبیریے کہتے ہیں لوگ۔ تو انیس کے گروپ میں عریف، عارف، وحید اور نفیس ہیں۔ مرزا دبیر کے گروپ میں اوج لکھنوی، شاد عظیم آبادی، صفیر بلگرامی ہے۔ تو یہ جو دور ہے جو بات کا، اس میں مرثیے کا اجتہادی دور ہے یہ، کیونکہ یہاں کربلا کے واقعات کے پس پردہ اپنے آس پاس کی زندگی کے حالات کا بھی عکس ملتا ہے۔ ابو الحسن تارا شاہ کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب وہ مغلیہ سلطنت میں، وہ دکن میں وہ جو ریاست مل گئی، تو اس کے بعد تمثیلی پیرایہ بیان، سیاسی تمثیل کا رنگ اس میں آ گیا تھا۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھیں کہ کربلا کے واقعات جو ہیں اس کے پس منظر میں اپنی زندگی کے واقعات، اپنی زندگی کے آس پاس کے حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس اجتہادی دور میں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آگے چل کر کے اور بھی شعراء نے اس میں مرثیے کہے، تو غرض آپ کے سامنے ابھی کربلائی مرثیے کی روایت کا ایک اجمالی اور جامع بیان رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بیان سے آپ نے یہ جانا کہ مرثیے کا ماخذ کربلا کا نیریٹو جو اسپیکٹ ہے، جو بیانیہ پہلو ہے، وہ ہے۔
دکن میں مرثیے کو خوب فروغ حاصل ہوا. بیجاپور اور گولکنڈے کے ساتھ دیگر 3 اور ریاستیں رہیں جہاں پر مرثیہ گو شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے مرثیے کو مختلف حیتوں میں برتا ہے. دکن میں بادشاہوں کے ساتھ ساتھ شعراء نے اس صنف کو پروان چڑھانے میں اہم کردار نبھایا ہے. دکن کی بہمنی سلطنت ہو یا اساری سلطنت. تو بہرحال اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت روایتوں سے ہوتی ہوئی تاریخی حیاتوں اور مواد کے ساتھ ساتھ مرثیے نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. اور کوئی بھی تاریخ اردو شاعری کی مرثیے کے بیان کے بغیر، جو اصناف شاعری ہے، مرثیے کے بیان کے بغیر کوئی ایسی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو بیان آپ کے سامنے ہوا شمالی ہند کا، یہ بیان بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.